يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة وإيتاء الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. چلیے قبل وقوعهم فيها وخرجت النار إلى من ثم فأحرقتهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز في ملكه الحميد المحمود الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم. اچھا جی. اصحاب الاخدود کا واقعہ جو مشہور ہے اور مسلم میں مروی ہے اور کہتے ہیں کہ نجران کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بادشاہ تھا جس کا ایک ساحر پر بہت زیادہ اعتماد تھا اور وہ ساحر ان کی دشمنوں کے خلاف اور دشمنوں پر سحر کرتا تھا. ساحر نے اس سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, آپ کسی ہوشیار لڑکے کو دیکھ لیں کہ میں اس کو فن سکھا دوں. ہوشیار لڑکے کو تلاش کیا گیا اور وہ سحر سیکھنے لگا, لیکن راستے میں ایک راہب مل گیا. وہ راہبوں کا زمانہ تھا. راہب اپنے عبادت خانے میں بیٹھا تھا. یہ جب ان کے پاس گئی تو ان کو راہب کا کام اور عبادت پسند آئی. ان کے ہاتھ پر عیسائی بنا اور ان سے سیکھنے لگا. پھر جب ساحر کے پاس دیر سے جاتا تھا ساحر غصہ ہوتا تھا, اور جب گھر دیر سے پہنچتا تھا راہب کی وجہ سے تو گھر والے غصہ ہوتے تھے. تو راہب نے ان کو بتایا, ایک تو یہ کہ میرا نام مت لو اس لیے کہ فتنے کا زمانہ ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر ساحر دیر ہونے کی وجہ پوچھ لے تو کہو گھر میں دیر ہو گئی تھی, اور اگر گھر والے دیر میں آنے کی وجہ پوچھ لے تو کہو ساحر کے پاس دیر ہو گئی. سیکھنے کے بعد ایک مرتبہ راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا یعنی سانپ یا شیر یا کوئی اور دابہ تھا, راستے کو بند کر دیا تھا. اس نے پتھر مارا کہ راہب کے رب کے نام پر اس کو مارا اور وہ مر گیا. راستہ کھل گیا, لوگ اس کے معتقد ہو گئے. پھر راہب کے پاس لوگ آتے رہے اور وہ لوگوں کا علاج کرتے رہے. کسی کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی, کسی کی بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی, اور ہدیہ نہیں لیتے تھے بلکہ کہتے تھے ہدیہ یہ ہے کہ تم مسلمان بنو. اس زمانے میں مسلمان یعنی عیسائی بنو. پھر ایک وزیر نابینا ہو گیا تھا, وہ ان کے پاس آیا تو ان کو بھی بتایا کہ آپ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ لے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بھی ٹھیک ہو گیا. بادشاہ کو خبر پہنچی, وزیر ٹھیک ٹھاک تھا. وزیر سے کہا تم تو
اعمیٰ تھے اور اب بصیر بن گئے. اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کیا. بادشاہ نے کہا اللہ تعالیٰ تو میں ہوں، میں رب ہوں اور یہ اصنام شصنام ہے. اس نے کہا نہیں، اس رب نے ٹھیک کیا جو تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے. بہرحال وزیر اپنی جگہ جمع رہا، وزیر کو قتل کیا اور پھر راہب کو بلایا، یہ لڑکے کو بلایا. عبداللہ ابن تامر نام تھا لڑکے کا. اس سے پوچھا، اس نے پورا بتایا کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتا ہے اور کوئی نہیں. تو کہا اگر تم اپنی بات کو نہیں چھوڑتے تو تم کو قتل کریں گے. اس نے کہا جو مرضی ہو کر لو. لڑکے کو پہاڑ پر چڑھایا کہ تم اس کو پہاڑ سے گرا دو. تو لڑکے نے دعا کی تو چڑھانے والے گر گئے اور لڑکا بچ گیا اور لڑکا واپس آ گیا. اور کہا وہ لوگ کہاں گئے؟ کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور مجھے بچایا. پھر کشتی میں لے گئے کہ ان کو سمندر میں ڈال دو، تو وہ لوگ ڈوب گئے اور یہ بچ گئے. پھر آئے وہ اور کہنے لگے مجھے اللہ تعالیٰ نے بچایا اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا، ختم کیا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، دیکھو یہ خودکشی کی طرح کہ اگر خودکشی کے ساتھ مشابہ ہے، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو کہ بسم رب ھذا الغلام کہو اور پورے مجمع کو جمع کرو، میلے کو جمع کرو، تو میں مر جاؤں گا. تو جب بسم رب ھذا الغلام کہا اور پورا مجمع حاضر تھا تو تیر ان کو لگ گیا اور مر گیا، اور سب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے. یعنی دیر کی سربلندی کے لیے اپنے قتل کو قبول کیا. قتل دوسرے کے ہاتھ سے ہو یا اپنے ہاتھ سے، تو سب لوگ مسلمان ہوئے. ان کے لیے بادشاہ نے خندقی کھودی اور اس میں آگ جلایا اور سب کو ڈالا. اور ایک عورت اپنے بچے کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہی تھی، تو بچہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ بولنے لگا کہ یہ باغ اور جنت ہے، اس میں کودو. تو وہ بھی کودی اور بچے کو بھی اپنے ساتھ. یہاں تک کہ بعد میں آگ زیادہ ہوئی اور جو کرسیوں پر بیٹھنے والے تماشا دیکھنے والے تھے ان کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، وہ بھی ختم ہو گئے. یہ کہ آگ نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا یہ حدیث میں نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے، حدیث مرفوع میں یہ نہیں ہے. دوسرا واقعہ جو مجوسیوں کا ہے، مجوسیوں کا بادشاہ تھا، شراب کے نشے میں اپنی بہن کے ساتھ ملوث ہو گیا اور بہن کا اس سے حمل ٹھہر گیا. شرمندگی سے بچنے کے لیے بہن سے مشورہ کیا تو اس نے کہا تم اس کے حلال ہونے کا دعویٰ کرو. اس نے حلال ہونے کا دعویٰ کیا. لوگوں نے سخت مخالفت کی. بہن نے کہا جو سخت مخالفت کرتا ہے اس کو قتل کرو. ان کے لیے خندق کھودی اور ڈالنے لگے، اور آخر میں وہ مجوسی بادشاہ بھی اس کے اندر آیا اور اس کے مصاحبین اور وزراء بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے اور مر گئے. اور اس کے بعد پھر مجوسیوں کا یہ عقیدہ بنا کہ محرمات کے ساتھ شادی جائز ہے. یہ لمبا قصہ ہے، میں نے ملخص کر دیا. تو یہ دوسرا واقعہ ہے. دونوں واقعات مراد ہوں گے، لیکن پہلا واقعہ چونکہ حدیث میں آیا ہے اس لیے وہ زیادہ مستند ہے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اور یہ مشرکین اور کفار عَلَى مَا يَفْعَلُونَ جو کام مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے، شہود گواہ اور حاضر تھے. شہود کے ایک معنی حاضر ہے. شہود کے ایک معنی یہ ہے
کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی کرنے میں تقصیر نہیں کی. ڈیوٹی کی کس طرح کہ جب مسلمانوں کے لیے خندق کھودا تو خندقیں کھودی، پھر اس میں آگ لگائی، پھر مسلمانوں کو ڈالتے رہے، اس میں تقصیر نہیں کی ظالموں نے. من تعذیبہم بالالقاء فی النار، نار میں ڈالنے کے ساتھ. ان لم یرجعوا، اگر واپس نہ ہو جائے ایمان سے. شہود حاضر تھے. رویہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نجات دی. وہ جو ڈالے گئے تھے نار میں، ملقین فی النار، ملقین فی النار بقبض ارواحہم، ان کی ارواح کو قبض کیا. جو ڈالے گئے تھے انار میں تو ان کی ارواح کو قبض کیا قبل وقوعہم فیہا. یعنی ایک روایت یہ ہے کہ جیسے ان کو آگ میں ڈالتے تھے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو قبض کیا اور آگ کی تکلیف سے ان کو بچایا. وخرجت النار، اور نار نکلی الی من ثم، ان لوگوں کے پاس اوپر، ثم جو وہاں موجود تھے، ثم فاحرقتهم وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم، اور انہوں نے خرابی نہیں دیکھی، منہم مسلمانوں میں، الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے جو غالب ہے اور الحمید تعریف کیے ہوئے ہے. بس یہی خرابی، اور یہ تو خرابی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی خرابی نہیں دیکھی. یا یہ مطلب ما نقموا منہم، مسلمانوں سے دشمنی نہیں کی مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ تو دشمنی کی چیز نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں مدح بما یشبہ الذم، مذمت کے ساتھ مشابہ ہے، اللہ کے بعد ہے، اور ہے حقیقت میں مدح، جس کی مثال مشہور ہے لا سیف فیہم غیر، لا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن من قراع الکتائب، بہن فلول من قراع الکتائب، ان میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ لڑائی میں ان کی تلوار ٹوٹتی ہے. یہ تو عیب کی بات نہیں ہے، بہادری کی بات. لا عیب فیہم غیر ان ضیوفہم تعاب بنسیان الاحبۃ والوطن، ان میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ ان کے مہمانوں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان کے مہمان اپنے بال بچوں اور اپنے اہل و عیال کو بھول گئے. یہ تو تعریف کی بات ہے کہ مہمان کی خدمت کرتے ہیں. یا یہ معنی کر لو وما نقموا منہم، انہوں نے اعتراض نہیں کیا مسلمانوں پر مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے، یہی اعتراض کیا. یہ تو کوئی اعتراض نہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض، واللہ جس کی لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر شاہد اور حاضر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اور حاضر ہے. جب شہید اللہ کے ساتھ آتا ہے تو علی کل شیء، اور جب شہید غیر کے ساتھ آتا ہے تو علی کل شیء نہیں ہوتا. معنی یہ دوسرے لوگ شہید اور شاہد ہے لیکن علی کل شیء نہیں. اللہ تعالیٰ شہید اور شاہد ہے علی کل شیء. یہ فرق ہے. معلوم ہوا اہل توحید کے ساتھ اہل کفر توحید کی وجہ سے دشمنی کرتے ہیں، اور اہل سنت کے ساتھ اہل بدعت سنت کی وجہ سے دشمنی کرتے ہیں. یہ وما نقموا نے اس مسئلے کو واضح کیا. مسلمان جتنے بھی اچھے ہو جائیں لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے غیر مسلم ان سے دشمنی کریں گے کہ یہ مسلمان کیوں ہیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو بھی ہوں، یہ ما سبقہ ما قبل ہو یا ان کے علاوہ اور لوگ ہوں، تو ان الذین تعمیم کے لیے ہے.
سابقین ہو یا کوئی اور ہو، اصحاب الاخدود ہو یا کوئی اور، بے شک وہ لوگ فتن المؤمنین جنہوں نے مسلمان مرد اور عورتوں کو جلایا ہے۔ فتنو کے معنی جلانا۔ دوسرا معنی فتن المؤمنین مسلمانوں کو تکلیفیں دی ہیں، فتنہ میں ڈالا، تکلیفیں دی۔ تیسرا معنی مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی کوشش کی ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ یہ تین معنی ہیں۔ ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ اگر وہی لوگ توبہ کرتے تو ان کا جرم بھی معاف کیا جاتا، جنہوں نے مسلمانوں کو آگ میں ڈالا، اگر وہ توبہ کرتے تو التوبۃ محاء للذنوب ہے۔ بہرحال جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، کفر کیا، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے عذاب جہنم ہے، ان کے کفر مع الادلال کی وجہ سے، کفر، اضلال، احراق۔ ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے والی عذاب کا، جلانے والی آگ کا عذاب ہے، حریق، جلانے والی آگ، اے عذاب احراقہم، یا عذاب الحریق عذاب الاحراق، اے عذاب احراقہم المؤمنین۔ حریق وزن فعیل مصدر کے معنی میں ہو جائے گا۔ آخرت میں ان کے لیے احراق کا عذاب ہے، یا عذاب الحریق العذاب المحرق، اضافت الموصوف الى الصفت، یا عذاب الحریق عذاب النار المحرقۃ، تو اضافت اپنی جگہ پر ہے، پھر موصوف صفت نہیں۔ تو ان کے لیے عذاب الحریق ہے آخرت میں، یا ان کے لیے عذاب حریق ہے دنیا میں، بأن خرجت النار فأحرقتهم، آگ نے ان کو جلایا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ تائب کو معاف کرتے ہیں اگرچہ احراق کے بعد ہو۔ اور اس کے بالمقابل ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح والے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، لہم، اگر کوئی اشکال کرے کہ وہاں فا کیوں نہیں آئی، ما قبل میں فا آئی اور آنا چاہیے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین فلہم عذاب جہنم، یہاں آیا ان الذین آمنوا لہم جنات تجری۔ یہ اس وجہ سے حکمت اس میں یہ ہو سکتی ہے تاکہ یہ بتا دے کہ اعمال صالحہ سبب حقیقی جنت کے لیے نہیں ہے۔ اگر فا آتی تو فا کا ما قبل، فا کی ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے۔ اور آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل سبب ہے، اور اعمال صرف علامت کے درجے میں ہے اور سبب ظاہری کے درجے میں ہے، اس لیے فا نہیں۔ تجری من تحتها الانہار، یہ پرانے زمانے کے جو قرآن کریم تھے اس میں یہاں لکھا تھا آیت حمسیت، یہ آیت حمسیہ ہے، تحتها الانہار۔ تو طالب علم پوچھتے تھے کہ آیت حمسیت کی کیا چیز ہے؟ تو آیت حمسیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریح ابن یزید حمسی حضرمی ان کی طرف منسوب ہے۔ معنی یہ ہے کہ انہوں نے جو قرآن کریم کی آیات کو شمار کیا ہے تو ان کی نزدیک تعداد ہے 6232، 6232۔ تو ان کے مذہب میں تحت الانہار یہاں آیات ختم ہو جاتی ہے، اس یہ معنی ہے آیت حمسیت جو پرانے قرآن کریم میں لکھتے ہیں، آج کل نہیں لکھتے۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ بحسب ارادتی ہی، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں۔ انہ هو یبدئ، بتحقیق بے شک اللہ تعالیٰ، یبدئ ابتدا کرتا ہے، وہی ابتدا کرتا ہے،
مخلوق کی ابتدا وہی کرتا ہے، یا یہ ترجمہ کرو آسان کہ یبدئ پہلی مرتبہ مخلوق کو اس نے پیدا کرتا ہے، اور یعید اور دوسری مرتبہ مخلوق کو وہی پیدا کرے گا، پہلی مرتبہ وہ دوبارہ وہی پیدا کرتا ہے۔ یا ہوا یبدئ معنی یہ کر لو، یبدئ العذاب فی الدنیا ویعید العذاب فی الآخرۃ، دنیا کا عذاب بھی وہی دیتا ہے، آخرت کا عذاب بھی۔ یبدئ الخلق ویعید فلا یعجزہ ما یرید۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا ارادہ، کہ ارادہ کیا اور پورا نہیں ہوا۔ وہو الغفور، اللہ تعالیٰ مؤمنین مذنبین کے لیے غفور ہے، للذنوب۔ اور الودود، اللہ تعالیٰ المحب، دوستی کرتا ہے اور محبت کرتا ہے متقین کے ساتھ۔ اور الودود، اللہ تعالیٰ محبوب ہے مؤمنین اور متقین کے لیے۔ الودود، اللہ تعالیٰ مہربان اور رحیم ہے۔ تو المحب ایک، المحبوب دو، الرحیم تین۔ المتودد الی اولیائہ بالکرامت، اللہ تعالیٰ محبوب ہے اولیاء کو بالکرامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرامت اور بزرگی کی وجہ سے اور عزت کی وجہ سے۔ ذو العرش، اللہ تعالیٰ عرش والا ہے، خالق العرش، مالک العرش۔ المجید، اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگی اور عظمت والا ہے، بالرفع، مستحق ہے لکمال صفات العلو، جتنی بلندی کی صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مستحق ہے۔ اور فعال لما یرید، کرتا ہے، خوب کرتا ہے جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئی تو کسی نے کہا طبیب کو لانا چاہیے، انہوں نے کہا طبیب کو مت لاؤ، طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔ تو کسی نے کہا طبیب نے کیا کہا؟ طبیب کیا کہتے ہیں؟ کہتے وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ تو مجھے بیمار کر دیا ہے، رضا بالقضاء کا معاملہ کیا۔ رضا بالقضاء اسی کو کہتے ہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہو میں اس پر راضی ہوں، طبیب وبیب کے پاس نہیں جاؤں گا۔ وہ ہر نظر سے دیکھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں، میں بھی ہوں خوش کی ہوں تو کسی کی نگاہ میں اس پر خوش ہوں، کسی کی نظر میں، نگاہ کی معنی نظر۔ لا یعجزہ شیء، اور حل اتاک حدیث الجنود، یہ جیسے پہلے سرکش اور بدماش تھے، اسی طرح دوسرے بدماشوں کا ذکر ہے، دوسری سرکش اور مستیوں کرنے والوں کا ذکر ہے، مستی کرنے والوں کا ذکر۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس آیا ہے حدیث الجنود، لشکروں کا قصہ۔ لشکر کون ہے؟ الذین تجندوا واجتمعوا خلاف الانبیاء علیہم السلام، جو انبیاء علیہم السلام کے خلاف جمع ہوئے تھے اور اکٹھے ہوئے تھے، کیا ان کا قصہ آپ کے پاس پہنچا؟ وہ تو بہت ہیں، لیکن ان میں دو، فرعون اور سمود۔ فرعون جو بادشاہی پر فخر کر رہے تھے، بادشاہی کے ذریعے سے انبیاء کا مقابلہ کر رہے تھے، اور سمود جو اپنی صنعت، اپنے ہنر کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ کر رہے تھے، اشیاء پر ان کو فخر تھا۔ صالح علیہ السلام کی قوم، یہ بدل ہے جنود سے۔ تو فرعون میں آل فرعون کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں واستغنی بذکر فرعون عن اتباعہ، اور
استغنا کیا گیا، کافی سمجھا گیا فرعون کا ذکر عن اتباعی، تابداروں کے ذکر سے، تابداروں کے ذکر سے فرعون کا ذکر کافی سمجھا گیا، اکتفا کیا گیا فرعون کے ذکر کے ساتھ، تابداروں کا ذکر نہیں ہوا۔ یا یوں کہیے من قبیل صنعت الاکتفا ہو جائے گا۔ کیا آپ کے پاس فرعون کا قصہ پہنچا ہے بمع آل کے، اور سمودیوں کا قصہ آپ کو پہنچا ہے ان کے نبی کے ساتھ، اور سمود کا قصہ اب نبی کے ساتھ، یا سمود کا قصہ آپ کو پہنچا ہے ان کے متبوعین کے ساتھ؟ تو فرعون کا ذکر ہے، آل مراد ہے کیونکہ سمود آل ہے، اور سمود کا ذکر ہے تو اس میں ان کی متبوعین اور انبیاء مراد ہیں۔ انبیاء متبوعین ان کے نہیں تھے، لیکن انبیاء کے ساتھ قصہ پیش آیا۔ دیکھو فرعون کے ملک نے اس کو فائدہ نہیں دیا، سمودیوں کے مال نے اور ہنر نے فائدہ نہیں دیا، اور ان کا قصہ یہ تھا انہم اہلکوا بکفرہم، اور یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور قرآن کریم کے ساتھ کفر کرتے ہیں، لیتعظوا تاکہ وعظ حاصل کرے، لیتعظوا تاکہ سبق لے لے، تاکہ پند لے لے، پند نصیحت کو کہتے ہیں، پانڈور نصیحت والے لوگ، یہ فارسی کا لفظ ہے، پند نصیحت کو کہتے، اور ور یہ کہ مانے والا، نصیحت والے لوگ۔ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط۔ پانڈور ہے کوئی؟ آپ کو پانڈور کا مطلب معلوم تھا؟ ہاں چلو آج معلوم ہوگا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، فی تکذیب وہ تکذیب میں ڈوبے ہوئے ہیں، فی ڈوبنے کے لیے آتا ہے جیسے فی الماء، بما ذکر مذکورہ چیزوں کی وجہ سے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہیں، اور تجندوا ان کے خلاف اجتماع کیا ہے، جمع ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالی ان کے پیچھے محیط ان پر احاطہ کرنے والا ہے، ان کو گھیرے میں لینے والا ہے، گھیرنے والا۔ لا عاصم لہم منہ، کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، لہم ان کے لیے منہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا، عاصم بچانے والا۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ جس کی یہ تکذیب کرتے ہیں وہ تو قرآن ہے، بزرگی والا قرآن، اس کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن عظیم ہے، اسی کو لوگ لے کر کے قرآن کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ ہوا میں آسمان سابعہ کے اوپر جو مجوف موتی سے بنا ہوا ہے، اور محفوظ ہے من الشیاطین، اور محفوظ ہے من تغیر شیء منہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کا طول اتنا ہے جیسے آسمان سے لے کر زمین تک، عرض اتنا ہے مشرق سے مغرب تک، اور وہ سفید موتی سے بنا ہوا ہے۔ کس نے فرمایا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ سورہ طارق ترتیب قرآنی میں 86 ہے، ترتیب نزولی میں 36 ہے، بعد سورۃ البلد قبل سورۃ القمر۔ ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے، اس کی ابتدا میں بھی قسم، اس کی ابتدا والسماء ذات البروج، اس کی ابتدا میں بھی قسم، والسماء والطارق۔ نمبر 2، ما قبل میں آیا تھا
وهو یبدئ و یعید، اور یہاں آیا ہے انہ علی رجعہ لقادر، پہلے آیا اللہ تعالیٰ اعادہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہاں ہے علی رجعہ لقادر، واپس کرنے پر قادر ہے۔ نمبر 3 ما قبل صورت میں بل هو قرآن مجید، اور اس صورت میں ہے انہ لقول فصل، یہ قرآن کریم فصل والی کتاب ہے جو حق اور باطل میں خط امتیاز کھینچتا ہے اور فصل اور جدائی کرتا ہے۔ نمبر کیا؟ نمبر 4 ما قبل صورت میں امم سابقہ کی عذاب کا ذکر تھا، اور اس صورت میں اس امت کو وعید اور توبیخ ہے اس امت کو، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تم ان کو ذرا مہلت دے دو، ہم ان کو سمجھ لیں گے اور ہم ان کو برباد کریں گے۔ نمبر 6 ما قبل صورت میں مذکور تھا کہ قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود قتل کیے گئے اور ملعون ہو گئے، اور اس صورت میں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، واکید کیدا، جیسے وہ ملعون مقتول ہوئے تو یہاں واکید کیدا، یہ بھی برباد ہو جائیں گے اور ان کا بھی علاج ہو جائے گا۔ اور قیامت کا ذکر تو اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے، یہ آسان چیز ہے۔ والسماء والطارق، آسمان اور آسمان کے ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور قدرت پر دال ہے، اور اس پر دال ہے کہ ہر نفس پر ایک محافظ موجود ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت ستاروں کے ساتھ کی ہے، تو ہر نفس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام فرمایا ہے۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور طارق کی قسم۔ طارق اصل میں کل آت لیلن، جو رات کو آ جائے۔ طارق کے لغوی معنی طرق کہتے ہیں دروازہ کٹکھٹانے کو، طرقت الباب، رات کو آنے والا دروازہ کٹکھٹاتا تھا پرانے زمانے میں، تو پھر رات کو آنے والا اس کو طارق کہتے ہیں۔ اس لیے رات کو جو محبوب کا خیال آتا ہے تو اس کو بھی طارق کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خیال بھی آدمی کو فراغت کے وقت آتا ہے، اور فراغت کا وقت رات کا وقت ہے سونے سے پہلے، تو اس کو بھی طارق کہتے ہیں۔ آئی جب ان کی یاد تو آتی چلی گئی، آئی جب ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی، اسی لیے اس کو بھی طارق کہتے ہیں۔ اور جو حادثات رات کو آتے ہیں ان کو بھی طوارق کہتے ہیں، اور جو مہمان رات کو آتا ہے اس کو بھی طارق کہتے ہیں، اس لیے کہ رات کو آ گیا۔ تو اس سے مراد تمام ستارے ہیں، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد ستاروں کا مجموعہ ہے ثریا، بعض کہتے ہیں اس سے مراد زحل ہے۔ بظاہر اس سے مراد ہر ستارہ ہے، کیونکہ تمام ستارے رات کو آتے ہیں، یعنی رات کو نظر آتے ہیں۔ اصلہ کل آت لیلا ومنہ النجوم، اور نجوم اور ستاروں کو بھی کہتے ہیں لطلوعها لیلا، کیونکہ وہ رات کو طلوع ہوتے ہیں، یعنی رات کو ظاہر۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم ہے ما الطارق، طارق کیا چیز ہے؟ اور فرماتے ہیں ما الطارق میں ما مبتدا ہے، الطارق خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ادراک کے لیے مفعول ثانی ہے، یعنی ای شیء اعلمک،
یا علمک متوارق، تو متوارق ادراک کے لیے مفعول ثانی ہے، مفعول اول کا ہے، یہ محل مفعول ثانی میں ہے ادرا کے لیے. وما بعد ما الاولی خبرها، اور وما ادراک میں ما مبتدا ہے اور ادراک اس کے لیے خبر ہے، اور متوارق میں ما مبتدا ہے الطارق خبر ہے، تو یہ مبتدا خبر دوسرا ادراک کے لیے مفعول بھی ہے، اور اس میں تعظیم ہے شان طارق کے لیے کہ بہت عظیم الشان ستارہ ہے، لیکن معبود بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ستارے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ رات کو روشنی دیتے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ زینت للسما ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ رجوم للشیاطین ہے، اور یہ فائدہ نہیں ہے کہ فلان ستارے کے وقت فلان پیدا ہو گیا تو وہ 4 شادیاں کرے گا، فلان ستارے کے وقت پیدا ہو گیا تو اس کی 2 شادیاں ہوں گی. قسمت معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، جیسے تعویذات والے کہتے ہیں، تعویذات والے کہتے ہیں فلان ستارہ طلوع ہوا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. المفسر بما بعدہ، جس کی تفسیر بعد میں ہوئی ہے. النجم الثاقب هو النجم الثاقب، یہ ستارہ ہے، یعنی الثریہ، ستاروں کا مجموعہ ہے، خاص ستاروں کا مجموعہ ہے جو گرمی کے موسم کی ابتدا میں نظر آتے ہیں، یا ہر نجم مراد ہے. اور نجم الثاقب و روشن، النجم الثاقب و روشن، ثقب کہتے ہیں سوراخ کرنے کو، روشنی بھی اندھیرے میں سوراخ کرتی ہے، اس لیے اس کو ثاقب کہتے ہیں، اور سخت اندھیرے میں روشنی ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے اس نے سوراخ کیا ہے. چمکدار ستارہ ہے. المضیء لثقبہ الظلام بضوئہ، کیونکہ اس نے اندھیرے میں سوراخ کیا ہے بضوئہ اپنے روشنی کے ساتھ. اور جواب قسم ان کل نفس لما علیہا حافظ، یا انہم یکیدون کیدن، ان کل نفس نہیں ہے ہر نفس، الا علیہا حافظ مگر اس کے اوپر نگران موجود ہے. ہر نفس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نگران موجود ہے، مختلف نگران ہے. بعض محافظین ان کو آفات اور بلیات سے بچاتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو انسان ہر وقت شیاطین اور جنات ان کو مار ڈالتے، ختم کرتے. الا یہ کہ اللہ کا حکم ہو جائے تو حفاظت اٹھائی جاتی ہے، یعنی حفاظت ہوتی ہے 90% اور حفاظت نہیں ہوتی ہے 10%، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے. اسی طرح نگرانی کرتے ہیں کرام الکاتبین، کرام الکاتبین نگرانی کرتے ہیں، حسنات اور سیئات کو لکھتے ہیں. اسی طرح نگرانی کرنے والے نگرانی کرتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب تلفظ کرتے ہیں تو فرشتے زبان پر بھی مقرر، فرشتی منہ پر بھی مقرر ہے. ایک فرشتہ مقرر ہے صرف درود شریف لکھتا ہے، صلاۃ سلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہے. اس کے لیے اسپیشل کام کے لیے اسپیشل آدمی ہوتا ہے. ان کل نفس لما اور لما علیہا حافظ، اگر لما ہو تو معنی یہ ہے کہ یہ زائد ہے، اور یہ ان مخفف من المثقل ہے، اور اس کا اسم محذوف ہے، اور معنی یہ ہے انہو بے شک شان یہ ہے کل نفس لعلیہا حافظ، ما زائد انہو کل نفس لعلیہا حافظ. انہو واللام فارقۃ، اور لام فرق کرتا ہے، ان مخفف من المثقل ہے اور ان نافیہ نہیں ہے.
اور تشدید بھی ہے، وبتشدیدها لما علیہا حافظ، تو ان نافیہ ہے، لما بمعنی اللہ ہے، اور حافظ فرشتوں میں سے یحفظ عملها من خیر و شر، کرام الکاتبین وغیرہ۔ تو دیکھو جیسے ستارے آسمان کی حفاظت کے لیے ہے، ستارے جب شیاطین اوپر چڑھتے ہیں تو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو اوپر نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ آسمان سے شیاطین کو، جنات کو روکا گیا، اور جب اوپر شیاطین جاتے ہیں تو ان کو مارتے ہیں۔ اسی طرح جب وحی سننے کی کوشش کرتے ہیں شیاطین، جب فرشتے بات چیت کرتے ہیں آپس میں، کیا بات چیت کرتے ہیں؟ ہاں زید کے ہاں تو چند دن کے بعد بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ جب یہ بات چیت مثلا ہوتی ہے تو شیاطین سنتے ہیں، اور شیاطین ٹیلی فون کے ذریعے سے بتاتے ہیں دوسروں کو، جیسے وہ ٹیلی فون کرتے ہیں نیچے والوں کو، تو اوپر سے ان کے اوپر نار کا کوڑا برسایا جاتا ہے، یا شیطان مر جاتا ہے یا شیطان پاگل ہو جاتا ہے، اور یا شیطان بچ جاتا ہے۔ بچنے کے بعد وہ ایک بات وہ بتاتا ہے اور اس کے ساتھ کاہنین 100 جھوٹ ملاتے ہیں، اور جھوٹ اور سچ پر لوگ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے اوپر حافظ مقرر کیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، بس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا، یعنی زندگی میں بھی اس پر نگران مقرر ہے، اور جس وقت اس کو پیدا کیا جا رہا تھا اس وقت بھی فرشتے اس پر مقرر ہے، نطفے پر مقرر ہے، علقے پر مقرر ہے۔ اس کو دیکھنا چاہیے کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ من ای شیء خلق، خلق من ماء دافق، ان کو پیدا کیا گیا من ماء دافق، کودنے والے، اچھلنے والے پانی سے، جمپ لگانے والا پانی، ذی اندفاق من الرجل والمرأة، مرد اور عورت کا جو اچھلتا ہوا پانی ہے، فی رحمہا، اس کے رحم میں، اور اگر اچھلتا ہوا پانی نہ ہو تو پھر تو وہ ودی ہے یا مذی ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ پانی نکلتا ہے من بین الصلب، پشت کے درمیان سے، والترائب، سینے کے درمیان۔ یہ من بین الصلب والترائب کا کیا مطلب ہے؟ جب کہ منی نکلتی ہے، پیدا ہوتی ہے خون سے، اور خون پیدا ہوتا ہے غذا سے، اور غذا کا تعلق پورے بدن سے ہے، تو منی پورے بدن کے مشین سے پیدا ہوتی ہے۔ جب پورے بدن کی مشین سے پیدا ہوتی ہے منی، جیسے خون کہاں سے؟ یہ تو خون الگ کیا جاتا ہے، خون کا جو فضلہ ہے وہ نطفہ ہے، تو خون تو پورا بدن اس میں شریک ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہے کہ یخرج من بین الصلب والترائب؟ ایک جواب یہ ہے کہ هذه کنایۃ عن جمیع البدن، اس لیے کہ صلب ایک طرف ہے، ترائب دوسری طرف ہے۔ ترائب کہتے ہیں سینے کی پسلیوں کو، تو هذه کنایۃ عن جمیع البدن۔ دوسرا جواب یہ ہے من بین الصلب والترائب میں، صلب اس میں دماغ کا اثر ہے، یعنی منی کی سپلائی کرنے میں دماغ کا اثر ہے، اور دماغ کی جو نالی ہے وہ صلب سے گزری ہے، تو اس لیے صلب کا ذکر ہوا کہ اس میں دماغ کا اثر ہے۔ اس لیے پاگل آدمی شادی نہیں سمجھتا کہ شادی کیا بلا ہے۔ میری بات سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کا دماغ شہوت نہیں پکڑتا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کو کسی لڑکی کے ساتھ لٹانا، وہ چوم پیار تو کرے گا لیکن آگے کام نہیں جانتا کہ کیا ہے، اس لیے کہ اس کا دماغ سویا ہوا ہے، تو اس میں دماغ کا اثر ہے۔
اور اسی طرح اس میں دل اور گردے، دل اور جگر کا اثر ہے، کس لیے کہ دل اور جگر خون پیدا کرتا ہے، اور دل اور جگر ہے ترائب میں. تو مابین الصلب، صلب اور ترائب کے درمیان صلب اشارہ ہے دماغ کی طرف کیونکہ اس کا زیادہ دخل ہے، اور ترائب اشارہ ہے دماغ اور کیا ہے دل اور جگر کی طرف، اس لیے کہ دل اور جگر خون پیدا کرتا ہے اور خون میں سے نطفہ پیدا ہوتا ہے. یہ دوسرا جواب. ایک اور جواب ہے وہ بعد میں بتا دیں گے. چلو